تطيعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المحرمين. يا اكرم الخلق ما لي من الوز به سواك عند حلول الحادث الامامي. سيد سرور محمد المردان مہتر و بہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد بیست در ارض و سما مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ عبد محمد مصطفیٰ. قابل عزت و احترام علماء عزیزگار حاضرین و سامعین، آج الحمدللہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے اور حضرت رابعہ سر اما جی رحمت بی بی رحمت اللہ علیہ آپ دے سالانہ صفاتی تقریب ہے. دوست احباب دور و نزدیک تو زائرین کی آمد جاری ہے. اللہ پاک کی بارگاہ اقدس وچ دعا ہے کہ جملہ زائرین انہاں دے من دی مراد اللہ پاک جو بھی جائز دے مراداں پوریاں فرمائے اور سانو خواجگان مرتضیٰ دے نقش قدم پہ چلن کی توفیق عطا فرمائے. حضرات عزیز مقدار میرے تو قبل علماء کرام کے بیانات اساں سماعت فرما ہے اور میرے تو متصل پہلے حضرت قبلہ سرزادہ مفتی محمد انوار مسلم مرتضی صاحب ماضی دیاں یاداں تے گفتگو کر رہے سن. اصل اس کے جدوں دی ہوش سنبھالی ہے اس وقت تو لگ کے پہلے تے سکول پڑھتے رہے، پھر دینی ادارے دے چلے گئے اور میری انہاں نال پہلی ملاقات اتنے جامعہ نظامیہ حزبیہ کے اندر ہی ہوئی سی. وہ اتفاق ہے کہ کھٹی دے بیٹھ کے پڑھن لگے تے نام لکھیا سی محمد انوار مسلم مرتضی. میں کہ بھی لگتا ہے کہ مرتضی ہے اور میں انہاں دی تلاش میں ٹر گیا کہ میری تلاش نہیں سن کہ جنہوں نے خبر مل گئی وہ اللہ کی ملاقات ہو گئی. اس دوران ہی جو پروگرامز طالب علماں دے ہوندے نے سبق پڑھ لے تے بیٹھ گئے. یہ اس وقت ذات ایک پروگرام سی اور خواہش سی خیال سی اندے بھی جڑا بیک اور پس منظر ہے اصل پس منظر ہے انہوں نے دسو کہ کتاب ہے تو آڈا نہیں اسی ساڑھا سنو بند کریں گے. اس اصل جڑا کہ پروگرامز بیان ہو رہے سن اور انہاں دا جڑا پس منظر ہے وہ وے کہ والدین جدوں کسے بھی شخصیت دے متعلق اظہار محبت کردے نے ایٹومیٹک بچیاں دے دل وچ اوندا پیار بہ جاندا ہے. ایک طے شدہ اصول ضابطہ ہے. تسی دیکھ لو اگر ماں باپ کی محبت تو چیک کرنی تو بچیاں نو دیکھ لو، بچے دو نمبری نہیں کرتے.
مرشد کریم دے جڑے پروگرامز نے، کیونکہ میں اتھے عبادت عرض کر دیاں کدی بھی کوئی ہستی کوئی شخصیت ٹوٹل کام کر کے دنیا تو نہیں جاندی، وہ بیس اور بنیاد بنا دینے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو قرآن دے دیتا ہے بیس بنیاد بڑھا کے تے سارا کچھ دے دیتا ہے کہ اے لولو تے ان دے مطابق ہون اگے تسی چل دے لگے جایا جے۔ قیامت تک جڑا انبیاء دی وراثت علماء نو ملی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبی تے آنا کوئی نہیں، آپ دی وراثت آئی علماء دے کل، اور ذمہ داری اور ڈیوٹی علماء دی لگی کہ دین دا کم تسا قیامت تک کر دیاں ہی چلیاں جانا ہے۔ تے جنہ جنہ نے دین دا کم کیتا یا شروع کر دیتا، قرآن دا کم حدیث دا کم، انہاں دے واسطے بشارتاں بھی دے دیتیاں۔ فرمایا ندر اللہ امرأن سامع منا حدیثا فحافظہ حتی یبلغہ غیرہ، فرمایا جن نے میری حدیث سنی، سن کے انہوں محفوظ کیتا اور محفوظ کر کے سنبھال کے میری حدیث اگے پہنچائی، اللہ ان دے چہرے نو تر و تازہ رکھے۔ نہ مطلب اللہ کی خواہش ہے کہ میرا پیغام، میرا مشن جڑا ہے انہوں میرے امتی اگے چلا دے رہے۔ مشکاہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا بلغو انی ولو آیتن، میری طرف سے احکام آگے پہنچاؤ، میرا کلمہ پڑھنے والوں میری طرف سے احکام آگے پہنچاؤ، خواہ کوئی ایک ہی حکم ہو، جب کلمہ میرا پڑھ دیو امتی میرے دے تے پھر میرے دین دا کرو، پاہمیں تھوڑے کر چھوڑو کرو صحیح۔ یہ چیزاں نے رسول اللہ کی خواہش ہے کہ خلاف رسول دی بھی یہی خواہش ہے۔ آپ کی خواہشات بے شمار، ایک کتاب تساں دیکھ لے کے بیٹھے رہے سید بلال حسین شاہ صاحب مرتضائی خواجگان مرتضائیہ دے نام دے 30 سال ہو گئے شروع کی تھی سی، الحمدللہ کل مکمل ہو کے آگے۔ ان دے اندر میں اپنے مرشد کریم کی پیٹنٹ خواہشات نوٹ کیتیاں نے جڑیاں خود آپ نے ایک بندہ کسی کو سنے نا تے روایت میں فرق آ جاتا ہے۔ مثال دے طور ایک میں کسی کو سننا انہیں کو کسی کو سنی انہیں کسی کو سنی، کدی روایت کے الفاظ میں فرق آ جاتا ہے، کدی تھوڑا بہت مفہوم میں فرق آ جاتا ہے، پر جیڑی گل قلم نال مالک خود لکھ گیا انہیں فرق نہیں آتا۔ سرکار قلم نال جڑیاں باتاں لکھ گیا ہے نا، وہ الحمدللہ آپ دیا کو تقریباً 5 بیازاں جڑیاں بندہ ناچیز کو موجود نے ساریاں بیٹھیاں، اور آپ نے مبارک قلم نال جڑیاں چیزاں ساڑھے واسطے ہدایات لکھیاں نے وہ ساریاں نے نقل کر دیتی ہیں، تاکہ مرتضائی برادران جنوں خواجہ عالم پیر نور محمد فناف رسول سرکار نال پیار ہے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے مرشد اے کچھ چاہتے سن کہ میں اے کچھ کر کے انہاں دی بارگاہ وچ پیش ہونا ہے۔ بندے کو پتہ نہیں ہونا چاہیے نا مرتضائیت کیڑی شے دا نام ہے، تے مرشد صاحب کی بنانا چاہتے ہیں۔ سب تو پہلی اور بنیادی بات ہے کہ ساڈے مرشد کریم سانو سچا سونا تے ستھرا تے پیارا جا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگلیاں گلاں پھر ساریاں اس تو بعد مسلماناں دے وچ کچھ زاہد نے کچھ عاشق نے، ساڈے مرشداں نے عاشقاں والی لائن نوں ترجیح دیتی ہے، اور کئی جگہ دی پیشکش ہوئی کہ درجے کو تو حال کو فرمایا میں زائدہ جو کٹ کے عاشقاں جو کٹ کے زیادہ نہیں پاؤ، جتنے عاشق کا مقام پہ مرتبہ ہے اوتھے زاہد نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن کنیاں کو خواہشات نے، میں ایک میٹنگ کے اندر یہ ساری بیان نہیں کر سکتا۔ کتاب لکھن دے والے نا آپ نے ایک خواہش کا اظہار فرمایا، اجے بھی وہ چھپ رہی ہے، آپ کی سوانے حیات جڑی سرکار کی ذات پاک نے ترتیب دیتی سی خود، ان دے وچ الفاظ آپ دے اجے بھی موجود نے۔ فرمایا کتاب لکھی میرے مرشد کریم نے اپنے والد گرامی قدر حضور خواجہ عالم پیر غلام مرتضیٰ فناف رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی سوانے حیات وچ مختصر دے کے آئے گئے علماء نوں تعارف واسطے کوئی نہ کوئی پیش ہونا چاہیے، لیکن ان کا ناسی سوانے حضرت خواجہ فناف رسول اجے بھی چھپ رہی ہے، لاہور درباشی کو چھپ رہی ہے، مل رہی ہے، دوست احباب پڑھ رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ ان دے اندر آپ نے ایک خواہش کا اظہار فرمایا، فرمایا لکھتا دیتی ہے
لیکن الفاظ یعنی آپ کے مفصل حالات بیان کرنے کے لیے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے. ذرا تفصیلی فرمایا میرے مرشد کریم نے، ذرا تفصیلی حالات لکھے جان کہ ضخیم آدھے موٹی کتاب ہے بھی ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے. لیکن ارادہ ہے کہ انشاءاللہ بشرط زندگی کتابی صورت میں آپ کے کچھ حالات زندگی تحریر کیے جائیں گے. جدو 1100 صفحے دی کتاب بن کے ہوئی تیار میں درباشی جا کے ہاتھ بن کے میں کہ لو حضور ضخیم کتاب قبول فرما لو. حضور انہوں گر قبول افتاد گر قبول افتاد زہے عز و شرف. حضور قبول ہو جاوے تے میرے واسطے یہی بہت بڑا سرمایہ ہے زندگی دا. بس یہی مینوں مل جائے گا. ہاں جی کہ آپ مسکرا کے دیکھ لو کہ ساڈا بچہ انہیں کتاب لکھ دیتی ہے، بس میرے واسطے یہ نہیں کہا. ان دے اندر بے شمار چیزاں اور جویں سبزادہ صاحب کہہ رہے سن کوئی ایک دن یا دو دن دا کام نہیں ہوتا. ہاں جی سلسلہ عالیہ مرتضیہ سلسلہ عالیہ مرتضیہ حضور خواجہ پیر غلام مرتضیٰ فنافی رسول سرکار دا فیضان ہے، اور قیامت تک مرتضائی ارادت مند ہوندے بھی رہنے نے. اس مقام تے ایک پیغام میرا اے بھی سماعت فرما لو، نوٹ کر لو. کہ ہر مرتضائی اپنی خواہش کو پیچھے رکھ کے پہلی چیز ویکھن دی ضرورت ہے میرے مرشد پاک میرے کو کی چاہتے ہیں، اور میں اس معیار تے پورا اتر رہا یا نہیں اتر رہا. انسان ہے وعدے گھاٹے تو پھر بھی بشری تقاضے نال ہو جاندے نے، لیکن کوشش خواہش ہی ہونی چاہیے کہ بس میرے ہتھوں میرے مرشد کریم دے سلسلے دا کوئی نہ کوئی پاویں تھوڑا جہا بھی کم ہوئے، میں اس لسٹ میں چاہواں کہ جڑے کم کرن والے نے کم گوان والیاں دی یا ویلے بہن والیاں دی لسٹ میں میں نہ آ جا. پہلی دی بات ہے کہ شجرہ شریف ہے جڑا ہر مرتضائی نو پراپر یاد ہونا چاہیے اور انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ ساڈے مرشد انہاں دے مرشد کون نے، انہاں دے کون نے، اگے انہاں دے کون نے، انہاں دے. اس کتاب میں میں کوشش کیتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مبارک سوانے تو لگ کے تے آخر تک جڑا ہے فی زمانہ ہون تک میں جڑا ہے نا تمام شجرہ شریف دے مشائخ دا تذکرہ کیتا ہے. لیکن اس تذکرے دے دوران ایک بات جڑی سامنے آئی نا لکھن دے دوران میں وہ عرض کر دیا، وہ بات ضرور پیش نظر رہے. اپنے سارے مشائخ نو پڑھو تے ایک دوجے تو ود ود کے شعر نظر آن گے. ہر ہستی دا نام بھی یاد ہونا چاہیے اور انہاں دی سیرت سوانے. اور اگر اسی چاہنے ہیں کہ اپنی زندگی دا نظام تبدیل ہوئے، میرا ایک اپنا مشاہدہ ہے، شاید میرا کوئی دوست ان دے نال پراپر اتفاق نہ کرے، مگر میں سمجھنا کہ چونکہ وارد ہوئی چیز نو بندہ اچھے طریقے نال بیان کر لیندا ہے کہ اگر سارے مشائخ دا تذکرہ تسی آرام سکون تسلی نال پڑھو گے نا تے زندگی دا تہاڈا نظام لازماً تبدیل ہو جائے گا. ہر ایک شیخ نو محبت نال پڑھو، پتہ لگے گا کہ یار زندگی تے انج گزاری دی ہے. بزرگاں دا تے یہ طریقہ ہے. اساں لوگ جتنا توجہ ساڈی اندر سوشل میڈیا والے ہو گئی ہے نا، ساڈے بچے بھی فیس بک تے لگ گئے، ساڈیاں نسلاں جڑیاں نے وہ جناب یوٹیوب تے لگ گئیاں، نسلاں ساڈیاں گوگل تے لگ گئیاں. پوری توجہ دے نال اپنے بچیاں تے پورا ہولڈ کر کے تے انہاں بچیاں نو سوشل میڈیا تو دور کر کے میں اس برملائے بات عرض کراں گا کہ یہ جڑے سوشل میڈیا دی میں بات کر رہا ہوں یہ ابلیس دا بہت بڑا ہتھیار ہے ساڑی آن والی نسل نو تباہ کرنے واسطے.
اگر اسی چاہنے ہاں کہ ساڑی آن والی نسل تباہی تو بچ جاوے تے انہوں حضور خواجہ نور محمد فنافر رسول تو لگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک شجرہ شریف دے ہر شیخ دی حالات زندگی ادھر سوشل میڈیا تو توجہ ہٹا کے اپنے مشائخ نو پڑھنا پوے گا. اندھے جو بھی بڑی دلچسپی جے شروع دے کرو اپنے مشائخ نو پڑھو جے صحیح تو انہوں اندازہ ہو جائے گا کہ ساڑھے مشائخ دا کتنا کم میں دین دے حوالے نال اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ زندگی دے وچ ترجیحات کی نے اسی کیڑیاں چیزاں نے جنہاں نو اہمیت دیتی ہے جبکہ بزرگاں دے نزدیک انہاں دی رتی ویلیو نہیں ہے گی اور کیڑیاں چیزاں نے جنہاں نو کنڈ مگر سٹیا ہے توجہ ہی کوئی نہیں جبکہ بزرگ انہاں نو بہت زیادہ اہمیت دیندے سن. اساں نے اگر اللہ دی بارگاہ وچ پہنچنا ہے اور سرخرو ہونا ہے تے پھر سانو کیڑا رستہ اور طریقہ اختیار کرنا پائے گا. ان دے واسطے سانو اپنے مشائخ یہ کسی دے ذہن چے بات نہ آوے کہ پتہ نہیں کوئی فلسفہ بیان کیتی جا رہا ہے. روز دعا مانگنے نماز دے وچ اسی روز دعا مانگنے اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگنے یا اللہ سانو سدھے رستے دی ہدایت دے. اس سدھا رستہ کیڑا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری ذات نے انعام فرمایا ہے. ان کا مطلب ہے کہ ہر مسلمان ہر بندہ اے مسافر ہے. اسی مسافر ہاں ساڑی منزل اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ہے. ابلیس دی کوشش ہے میں نو تھڑکا دینا ہے اتھے نہیں پہنچن دینا تے اسی اپنے مشائخ دے ہاتھ وچ ہاتھ اس واسطے دیتا ہے اے پناہ اس واسطے لئیے کہ انہاں دشمناں تو اسی بچ جائیے تے مرشداں دا دامن پھڑ کے خیر خیریت نال اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ جائیے. تے ان دے واسطے تے سانو مطالعہ تے کرنا پائے گا مشائخ دی زندگی دا. مشائخ جی میں آکھن ہوں دے ہوتے عمل پیرا بھی ہونا پائے گا. تے جو گل کوئی نہ منی ساڑھے مرشد دی خواہش سن لو. ٹانا شریف حضور دے سسرال سرکار جلوہ فرما نے میرے نانا جان حضرت مولانا عبدالعزیز قصوری رحمت اللہ علیہ کول بیٹھے نے. ایک نوجوان چھانگے مانگے دا سلام عرض کیتا آ کے مولانا عبدالعزیز قصوری رحمت اللہ علیہ تعارف کرایا کہ حضور اے دین محمد اندہ نہ ہے بچے دا تے یہ بچہ بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہے ذہین ہے شاعر ہے بڑا تے کلام بڑا لکھتا ہے اور انہیں بڑے قصے تے بڑے واقعات لکھے نے بڑے واقعات لکھے نے. سرکار نے فرمایا بیٹا نیڑے ہو جائے دین محمد نیڑے ہو گئے. فرمایا بیٹا کی لکھیا ہے؟ اے جی میں بھی قصہ لکھیا وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. آ بھی قصہ لکھیا وہ بھی 20 ایک کسی دے شعر پڑھ دیتے کوئی 30-40 ایک دے پڑھ دیتے کوئی 30-40 ایک دے پڑھ دیتے. سرکار فرمایا ماشاءاللہ بچہ حافظہ تے بابا ہے تو یاد بھی بابا ان دا مطلب ہے کلام تینوں بابا یاد ہے. بچہ بیعت ہویا ہے؟ اے جی حضور میں آپ بھی یاد ہوا سی. فرمایا پھر بچہ تینوں سورت مزمل شریف تے اوندی ہوے گی؟ چپ. اچھا پھر بچہ تینوں قصیدہ بردہ شریف تے پھر اوندا ہوے گا؟ دین محمد علی. چپ. اچھا پھر بچہ تینوں قصیدہ ناجیہ شریف اوندا ہوے گا؟ پھر چپ ہے. نہیں جی حضور. فرمایا قصیدہ بردہ شریف پنجابی ہے؟ نہیں حضور. فرمایا قصیدہ حضوریہ آندا ہے؟ نہیں حضور. فرمایا مولوی صاحب سوٹا پھڑ کے لے آؤ. مگوا کے سوٹا تو پھانڈا لایا نالے کٹیا دے نالے فرمایا میری آنکھاں تو دور ہو جاتے ہون میں اس دن ملن واسطے آویں جس دن تینوں سارا معمول یاد ہویا ہوئے گا. اسی ویکھ لئیے جنہیں ساڑھے مشائخ بزرگ 60-70 سال دے نا ماشاءاللہ پڑھنا شروع کر دیں تے ایک ٹک پڑھی جاندے نے. ساڑھی نوجوان نسل نو کنا کو شجرہ شریف ہی کنا کو یاد ہے کر لو پتہ. اینے بنیادی چیزاں گل کرن لگے اسی بڑی ہائی لیول دی کران گے فلانا غلط فلانا ٹھیک او نہیں ٹھیک او ٹھیک ہے. او تانوں کی لگے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے پہلو آپ دا ویکھے بندہ بھی میں بھی ٹھیک ہے گا کہ نہیں ہے گا. جو مینوں مرشد دا حکم ہے میں وہ یاد کیتیاں نے چیزاں یا نہیں کیتیاں.
دین محمد صاحب نے کٹ کے کٹ دیتا تے جدو دوبارہ آئے تے آ کے پھر کچھ مہینوں کے بعد آ کے عرض کی تھی حضور جتھوں دل کردا سن لو میں سارا یاد کر کے آ گیا تربیت ہو گئی نا یہ جنہ دے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں آستانے تے جنہ دے سائے تھلے بیٹھے ہیں یہ انہوں دی مہربانی انہوں دی کرم نوازی ہے فیض قلعے والی سرکار نے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں تے ساڑھے نصیباں چ ہو گیا تے ان دے وچ کئی دفعہ میں سوچنا کہ حضرت اماں جی رحمت اللہ علیہ وقت دی فقیہہ نہیں سنے گیاں وقت دی محدثہ نہیں سنے گیاں کوئی بہت بڑا آپ دا کوئی علمی طور تے مقام نہیں سی یہ اتنا درجہ کتھوں مل گیا ہے آپ فارسی پڑھ رہی ہیں سن کیسی بات ہے صحبت دے بھی اثرات ہوندے نے نا بڑے بڑے مدارس دے پڑھے فقیہ اتنے پیچھے رہ جاندے نے جتھے ایک فنا فی الرسول دی نظر کم کر جاندی ہے آپ کلام فارسی پڑھ دیا ہوں سن تے حضرت صاحب کدی کدی مغرب دی نماز پڑھ کے نا تے بہ کے اماں جی دے مزار شریف تے اوہی کلام جڑا اماں جی پڑھ دے نا گلبن جارا کے بکیل کاشتند آرزوئے غنچہ دل داشتند یہ کلام آپ بہ کے تے ایتھے کو 15-20 منٹ اماں جی کو پڑھ دیں سن تے پھر میں نے ایک دن گل سنائی فرماندے نے کہ اماں جی یہ ہوئی کلام ڈیوڑی دے وچ پڑھ رہی ہیں سن تے حضور تشریف لے تے مولوی صاحب قصور والے پیچھے پیچھے تے سرکار اگے لنگ گیا تے اماں جی نے سلام کر کے لنگ گیا تے جدوں بعد مولوی صاحب سلام کیتا ہے مولوی عبدالعزیز جی میری گل سن اے جی اماں جی اے میں پڑھ نہیں پئی تے ویکھ کے تے غلط نہیں پڑھ دی پئی میں وہ چپ کر کے کھلو گیا کول تے اماں جی نے جدوں سنایا تے عرض کی اماں جی بالکل سارا ہی ٹھیک ہے سرکار نو پتہ لگا مولوی صاحب اماں جی کی آندے نے اے جی حضور میرے اماں جی نے فرمایا ہے کہ ویکھ میں کتے غلط تے نہیں پڑھ دی پئی اور فرمایا کوئی غلطی تو نہیں کڈی نہیں حضور میں نہیں کڈی فرمایا ویکھی دوویں جان پر بعد نہ کر پئی کتے غلطی نہ کڈ پوی ہے نہیں حضور میری کی ضرورت ہے میں غلطی کر تے او نا اوہی کلام حضرت صاحب ایتھے بیٹھ کے ہولی ہولی پڑھنا گلبن جاؤ روک بگل کاشتند گلبن جاؤ گلبن جاؤ روک بگل کاشتند 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 آرزوئے غنچۂ دل داشتند آرزوئے غنچۂ دل داشتند گلبن جاؤ روک بگل کاشتند گلبن جاؤ روک بگل کاشتند آرزوئے غنچۂ دل داشتند آرزوئے غنچۂ دل داشتند آرزوئے غنچۂ دل داشتند آرزوئے غنچۂ دل داشتند گلبن جاؤ روک بگل کاشتند گلبن جاؤ روک بگل کاشتند آرزوئے غنچۂ دل داشتند آرزوئے غنچۂ دل داشتند آرزوئے غنچۂ مغرب دی نماز پڑھ لینی تے ایتھے بیٹھ جانا تے اماں جی نے تھوڑی دیر سنا کے نا تے پھر حضرت صاحب گھر جاندے ہوندے سن یہ فارسی کلام سکول نہیں پڑھیا فارسی کتھوں آ گیا
میں کہ یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت ہے؟ یہ فیضان نظر ہے. فنا فی الرسول ہستی دی خدمت نصیب ہوئی تے پھر عربی بھی آ گئی تے فارسی بھی آ گئی تے کلام بھی سارے پڑھے جا رہے ہیں. دوستان عزیز انہاں دی یاد وچ اینا مجمع دوروں کھچی ہوئی چلی آ رہی ہے دنیا. آخر کی وجہ ہے؟ جدوں کوئی کسے کول جاندا ہے وہ کہندا جی فلاں شیخ الحدیث دا عرس اسی اوتھے جا رہے ہیں. کوئی کسے کول جاندا ہے کہندے نے جی فلاں محقق مصنف دا عرس اسی اوتھے جا رہے ہیں. کسے کول کوئی جاندا ہے کہندا جی فلاں مناظر اسلام دا عرس اسی اوتھے جا رہے ہیں. یہ کیڑی ہستی دا عرس ہے؟ ماں پتر دا مناظرہ ہو گیا. اماں جی حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فنا فی الرسول سرکار آپ چھوٹی عمر ہے تے فرماندے نے اماں جی ایک گل تے دسو. ہاں پتر اے اماں جی تہاڈا مرتبہ بہت ہے کہ میرا؟ یہ کی گل؟ کوئی اور گل کردا شاید اماں جی نوں غصہ آندا. پتر جی گل کردے بھی سوہنے لگدے نے تے پھر پتر بھی فنا فی الرسول سی. اماں جی آکھیا کوئی نور شاہ گل کرو کوئی وچ گل ہیگی ہے. فرمایا پتر میرا درجہ بہت ہے. میں تیرا نام جی میرا درجہ بہت ہے. ادھروں بھی دعویٰ ہو گیا ادھروں بھی دعویٰ ہو گیا. لے پتر دلیل لیا ہاں تو آخیا اماں جی مینوں یہ دسو تہاڈا ابا وقت دا فنا فی الرسول ہے؟ نہیں. تہاڈی امی وقت دی رابعہ اثر ہے؟ نہیں. میرا باپ فنا فی الرسول بھی ہے تے میری امی رابعہ اثر بھی ہے وقت دی تے میرا درجہ پھر بہتا ہویا نا. تے اماں جی نے آخیا پتر مناظر جو ہوئے ہوا ہے. بس ماں دی زبان مبارک دے وچوں نکلا پتر ایک فنا فی الرسول ہستی دی زوجہ محترمہ، ایک فنا فی الرسول ہستی دی والدہ ماجدہ تے درمیان دے وچ. اور پھر شاید حضور خواجہ پیر غلام مرتضیٰ فنا فی الرسول سرکار دا فیضان ساڈے تک اینی آب و تاب نال نہ پہنچدا جے درمیان دے وچ اماں جی دا واسطہ نہ ہوندا. شاید اینی آب و تاب نال اور اینی لہراں بہراں نال نہ پہنچ سکدا کیونکہ ہزاراں ایسے ہیرے جڑے مخفی ہو گئے. ہیرے اپنی جگہ ہیرے، حضور دا فیضان اپنی جگہ اندے کوئی شک و شبہ نہیں. پر یہ سبب بن گیا نا. ایک دن پریشانی دے عالم میں اماں جی بیٹھے تے فرمایا بکھا پریشان کیوں ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ عرض کی تھی کہ حضور کلی ہونی ہے کسی پروگرام تے چلے جاندے ہو دائیں بائیں دل نہیں لگدا. اچھا خیال سی کہ کوئی بیٹا اللہ دے دیندا تے دل لگ جاندا. وقت فنا فی الرسول اسے وقت اینج کر کے جدو کیتی نا توجہ تے فرمایا بکھا ساڑی ایک روح آسمانہ دے تے ہے وے. انہوں پھر آواز دے ہی لئیے ایک ساڑی روح آسمانہ دے ہے گی ہے تے اس روح نو پھر دیتی آواز تے او روح جدو آمد ہوئی پھر او روح دیاں لہراں بہراں تے فیضان ان دی آمد دے اتے ہی مہر صاحب نے جناب قلم اٹھا کے سارے مرتضائیاں نو مبارک دے دیتی. انہاں کیا خوشی کرے اج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا. خوشی کرے اج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا. خوشی کرے اج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا. خوشی کرے اج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا. خوشی کرے اج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا. خوشی کرے اج ہر کوئی اللہ دا فرمان ہویا. خوشی کرے اج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا. خوشی کرے اج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا. خوشی کرے اج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا. خوشی کرے اج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا. خوشی کرے اج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا. خوشی کرے اج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا. کرے
نبی میں پیدا کیتا نور نبی میں پیدا کیتا نور نبی میں پیدا کیتا ظلمت ہوئی کل عدم میں نور نبی میں پیدا کیتا ہوئی کل عدم میں نور نبی میں پیدا کیتا ظلمت ہوئی کل عدم خوشی کرے اج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا خوشی کرے اج ہر کوئی میرے اللہ دا فرمان ہویا نور نبی میں پیدا کیتا ظلمت ہوئی کل عدم خوشی ہوئی کل دنیا اندر شادی ہوئی فلکاتے خوشی ہوئی کل دنیا اندر شادی ہوئی ہے خوشی ہوئی کل دنیا اندر شادی ہوئی فلکاتے ماں مریم دے باب روح اللہ پیدا ہوئے مسیحا دم ماں مریم دے باب روح اللہ پیدا ہوئے ماں مریم دے باب روح اللہ عمر دراز کری اس ربا ملی عرض عمر دراز کری اس ربا ملی عرض فقیران دی عمر دراز کری اس ربا ملی عرض فقیران دی عمر دراز کری اس ربا ملی عرض فقیران دی عمر دراز ملی عرض فقیران دی عمر دراز کری اس ملی عرض دی عمر دراز کری اس ربا اے نشانی پیر میرے دی اے نشانی پیر اے نشانی پیر میرے دل قائم رکھی اے نشانی پیر میرے دل قائم رکھی اے نشانی پیر میرے دل قائم رکھی سرکار دی جلوہ گری ہوئی بچپن گزاریا اور پھر سلسلہ عالیہ مرتضیہ دے خد و خال ہوئی نکھار کے یارانے طریقے کے سامنے پیش کیتا نا میں اپنے ویوز نہیں بیان کرتا میں اپنے مشائخ دے ویوز بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے جدوں ویکھیا حضور خواجہ عالم پیر نور محمد فنافر رسول اماں جی دا بھی احسان ہے ساڑھے ہوتے اماں جی دا یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ حضرت خواجہ عالم پیر نور محمد فنافر رسول سرکار دی عمر مبارک 7 سال سی تے اس کو بعد دین پڑھایا ہے اپنی نگرانی دے وچ یہ نہیں فرمایا کہ میں بچے کو کوئی سکول پڑھا لواں یا کوئی ہور کاروبار کرا نہ دین پڑھایا ہے تے ڈیوٹی مہر صاحب دی تے بڑے بڑے حضرات دی ہونی مدرسے چھڈ کے آنا ہے تے لے کے آنا ہے تے کئی دفعہ سرکار نے پہلو ہی تشریف لے آنا کرنا مہر صاحب بعد چ کارنا حضور پہلے آ جانے ایک دو باری شکایت کی اماں جی نور شاہ سبق دھیان نال نہیں پڑھ دے اماں جی نے بلا کے تے جدوں پوچھیا نا سرکار میں اماں جی جتھوں دل کردا جے سن لو
جب سبق سنا کے منگوا کے علماء نو چیک کیتا ساری تسلی کیتی پھر مہر صاحب شکایت کیتی اما جی نے آکھیا مار جی تسی نور شاہ دی شکایت نہیں کرنی تہاڈا کام ہے نا جڑا ڈیوٹی تسی وہ اپنی دتی جاؤ نور شاہ پڑھ جائے گا تسی اس گل تو پریشان نہیں نور شاہ نو کون پڑھا رہے سن انہاں دی علمی تربیت کون کر رہے سن یہ ایک ظاہری طور تے مدرسے کے اندر جا کے تے ایک شرف تلمس اے حاصل کیتا بلکہ انہوں بھی شرف بخش دیتا ورنہ تے استاد صاحب حضرت صاحب بڑا سنا دے سانے واقعہ کئی دفعہ انہوں نے سنانا کرنا حضرت صاحب نے کہ حضور خواجہ عالم کی نور محمد فنافی رسول سرکار نے سبق پڑھا دیا ہویا اس سبق کے دوران ابائی نے کئی دفعہ واقعہ سنایا فرمایا میرے استاد صاحب نے آگیا رکا کہ تسی بطور مناظر فلان جگہ تے مناظرہ ہے تو تسی آنا ہے تو استاد صاحب ٹینشن لے گئے انہوں نے کہا میں کدی مناظرہ کیتا ہی نہیں ایک الگ فن ہے کہ میں تو کتاباں پڑھانا وا تو میں تو کدی مناظرہ کیتا ہی نہیں سرکار نے فرمایا استاد جی اپنی جگہ تے رکا مینوں کہ میری جگہ یہ مناظرہ کرے گا استاد کہنے تو کی کرے گا انہوں نے کہا استاد جی تسی رکا بنا تا دیو وہ دائیں بائیں کچھ طلباء نے دسیا جی بہت بڑے مناظر ہیں استادہ نے کیا پھر کر لیں گا مناظرہ میں جی کر لگا انہوں نے رکا بنایا میری جگہ تے یہ مناظر ہوں گے ابا ہی فرماندے نے سرکار نے فرمایا جب اسی گیا تو سانو ویکھ کے حیران ہو گیا بچہ تو مناظرہ کرے گا جب اسا رکا دیتا نا کہندے نے ٹھیک ہے آؤ بیٹھو فرماندے نے جب اسا کیتا نا مناظرہ تے وجے نا جدو نعرے تے مناظرہ جت کے آئے تے جدو رپورٹ پہنچی استاد صاحب دے کول تے اس دن تو بعد پھر استاداں دی نظر بدل گئی تے پوری کلاس دے وچ ہی ماحول بن گیا یہ ساری حضرت اما جی دیا مہربانیاں نے ایویں نہیں دنیا کھچی ہوئی چلی آ رہی یہ انہوں دیا سلسلہ عالیہ دے ہوتے بے پناہ مہربانیاں نے اسی ساری عمر بھی انہوں دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے انہوں نے اس شہزادے نو سنبھال کے رکھیا جس شہزادے دی آمد تے پھر صورت عالے بن گئی کہ جدوں حضور خواجہ پیر غلام مرتضیٰ فنافی رسول دا جیڑا سلسلہ اس سلسلہ عالیہ روحانیاں دی اشاعت اور ترویج دی ذمہ داری آئی اس مبارک کندیاں تے اس شہزادے دے کندیاں تے انہوں نے پھر جدو اس ذمہ داری نو نبھایا نا تے عشق رسول دے جام دی کیفیت ہوئی ڈبل تے پھر عاشق لکھن تے مجبور ہو گئے اب نوری جام میں پھر دو آتشاہ ہوئی ہے وہ دو آتشاہ دا کی مطلب سی شراب ایک باری پٹھی تے چڑھی تے اندے جو نشہ آیا تے جدو خواجہ نور محمد فنافی رسول دا دور آیا تے وہ جام نوری ہو گیا تے اندے وچ پھر جدو دوری پٹھی تے چڑھی نا اب نوری جام میں پھر دو آتشاہ ہوئی ہے تے اگے جی قطروں کے دل میں پیدا قطروں کے دل میں پیدا طوفان کر دیا ہے قطروں کے دل میں پیدا طوفان کر دیا ہے قطروں کے دل میں پیدا اب نوری جام میں پھر دو آتشاہ ہوئی ہے قطروں کے دل میں پیدا طوفان کر دیا ہے پھر قطریاں نے دیکھیا وہ قطریاں دے دل دے طوفان میں اگلے دن لکھ رہا سی واقعہ وہ سرکار دے غلام صوفی محمد دین صاحب وہ نہ کوئی درس نظامی پڑھے نہ کوئی گل نہ بات جتنے کسی مناظرہ ہونا نا تے فرمانا صوفی صاحب کو کھلار دیو تے چوڑے مناظرہ تے سرکار میں نے صوفی صاحب کو کھلار دیو وہ صوفی صاحب دے تھلے کو رکھ رو کے نا پھٹیاں پھٹیاں دے صوفی صاحب نے کھلاریا صوفی صاحب نے ڈیج پن چھڑیا نہیں کر کے اٹھا ٹھیا کر دیاں گے آؤ تا صحیح طرح نبڑ داں گے لوگ آکھڑ او مناظرہ دا جو ہونا یا کی بلا لتھی پئی ہے وہ لوگ صوفی صاحب دے بارے جناب آکھن ہے کی سی صرف اور صرف سرکار دی صحبت دا ہے نا قسمت سے کیا خدا نے قسمت سے کیا خدا نے سامان کر دیا ہے قسمت سے کیا خدا نے سامان کر
دیا ہے قسمت سے کیوں خدا نے سامان کر دیا ہے ساقی کو میں کشوں کو مہمان کر دیا ہے ساقی کو بلکہ آج اسی کہاں گے ساقی کا میں کشوں کو مہمان کر دیا ہے قسمت سے کیا خدا نے سامان کر دیا ہے ساقی کا میں کشوں کو مہمان کر دیا ہے اب نوری جام میں پھر تو آتشا ہوئے ہیں اب نوری جام میں پھر تو آتشا ہوئے ہیں اب نوری جام میں پھر تو آتشا ہوئے ہیں قطروں کے دل میں پیدا طوفان کر دیا ہے قطروں کے دل میں پیدا طوفان کر دیا ہے اب نوری جام میں پھر دو آتشا ہوئے ہیں اب نوری جام میں پھر دو آتشا ہوئے ہیں قطروں کے دل میں پیدا طوفان کر دیا ہے قطروں کے دل میں پیدا طوفان اچھا بھی پولیس والوں بھی لگے وجد نال یہ تو لوگوں کو وجد کراؤندے نے میرے مرشد کریم پتوں کی تشریف لے گئے مناظرہ سی گیلن مولانا محمد عظیم صاحب نے اتنے جلسہ رکھیا گیلن اتنے کو دو تین بابی سن دے بابا تگڑے سن مالی لیا انہوں نے آخیا مولوی صاحب تسی جلسے بڑے کراؤندے جی اسی بھی اپنے مولوی سادرہ نے کراؤنا مناظرہ انہوں نے مولویوں کے نام ہی دے دیتے انہوں نے آخیا جس دن تمہیں جلسہ کرنا ہے اس دن ساڈے فلاں مولوی آؤ گے تو تمہیں مناظرہ کرنا پائے گا اے موضوعات نے مولانا محمد عظیم صاحب نے سوچا بھی انہوں نے سد بھی لینے نے اطلاع مل گئی بھی مولویوں نے ٹائم بھی دے دیتا ہے مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا تو بلا کے آخیا کہ اس طرح کرو جا کے پیر صاحب نو لے کے آؤ سویرے جلسہ شام نو بلا لیا پیر صاحب نو لے کے آؤ تے جے پیر صاحب آن تے رہندی تاں آئیں تے کسی اور دی آکھیاں پیر صاحب نے آنا بھی نہیں تے تسی جاؤ تے تواڈے آکھیاں آ جان گے رات مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ گیا سرکار نے 10 بجے فرمایا لو بھی کنڈے شنڈے لاؤ تے سوئیے جدوں کنڈے لگ گیا دروازہ کھڑکیا پوچھیا کون ہے جی مولانا علی محمد صاحب آئے نے فرمایا مولوی صاحب خیر ہے اس ویلے اے جی حضور گل وے بھی مناظرہ ہے تے مولانا محمد عظیم صاحب نے بھیجیا ہے تو انہاں کہا بھی سرکار نو لے کے آؤ تے گل تاں بندی ہے تے راوی فرماندے نے یہ واقعہ حضرت قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے کولوں سرکار دے غلام صاحب محمد حسین مرتضائی رحمت اللہ علیہ وصال فرما گئے نے میں خود انہوں کو سنیا سن کے ریکارڈ کر کے محفوظ رکھیا اگلے دن میں سنتا سکتا انہوں کی زبانی کہندے نے میں خود حاجی صاحب نے یہ گل سنائی کہ جدوں اے بچیا جدوں مولوی علی محمد صاحب نے آ کے دسیا تے سرکار دے نا چہرہ مبارک جی میں گلاب دے پھول طرح کھیڑ نہیں جاندا مناظرے دا نام سن کے سرکار فرمایا لو پھر چلنے آتے کدوں ہے جی سویرے فرمایا پھر اندر واسطے تو ہونے ہی جانا پائے گا اے جی حضور جی میں فرمایا مولوی صاحب نے بلاؤ مولانا عبدالعزیز قصوری دینا بالکل تیاری کر
سون لگے ہی سن کہ چادر شادر اتنے کھچ لئی پیغام بھیجا جی حضور بلا رہے ہیں دوڑ کے آئے جی حضور فرمایا مولوی صاحب تیاری کرو فلاں 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 کتاباں جڑیاں نے نا وہ رکھو اندر بریف کیس دے بیگ تے رکھو تے تیاری کرو تے ہونے ہی پتوں کی چلنا ہے انہاں تیاری شروع کر دیتی تیاری کر کے اسٹیشن تے پہنچے ٹرین دی ٹکٹاں لے لئیاں تے نفل جڑے سرگی دے سن نا وہ سرکار نے اسٹیشن تے ادا فرمایا گاڑی روانہ ہو گئی تے پتوں کی تو پہلے تھوڑا جا پہلے سنیارے والا بازار ہے بس اندر سامنے آ کے نا تے گڈی رک گئی فرمایا یہ کی بنیا اتنے اے جو ضرور پتہ نہیں کی بنیا کوئی خراب ہو گئی کی بنیا رک گیا کہڑی جگہ آ گیا جی پتوں کی سنیارے میں فرمایا اتنے اتر جاؤ سرکار اتر پہ اگے اسی کمیٹی گھر کمیٹی گھر کے کول سی گراؤنڈ محمد حسین کہتا میرے والی بال کا بڑا شوق سی سائیکل ایک میں رکھی سی سائیکل میں وہ سائڈ سے کھلاری تے والی بال کھیلتا ہوا پیا دن کا ٹائم ہے چڑھا چانن سویرے کو 8-9 بجے کا ٹائم تے میں ویکھیا جدوں حضور لگے آتے ہیں کہتا میں اویں ہی دوڑ کے گیا سلام عرض کیتا سرکار نو تے مینوں معلوم ہویا بھی کوئی جلسہ شلسہ ہے تے جدوں بھی اس علاقے جلسے ہوندے سن میں سارے سندا ہوندا سرکار کمیٹی گھر تو اگے لنਘ کے تے آپ نے جانا سی تھانے مناظرہ بند سی تے آپ نے اجازت لے کے اتھوں تے پھر اگے جانا سی جنی دیر تک مقامی پولیس اجازت نہ دے انہی دیر مناظرہ نہیں ہو سکتا تے جدو کمیٹی گھر تو انہیں کہا جی میں نال تے کمیٹی گھر تو اگے تھانہ تے تھانے دے دروازوں باہر 6-7 سپاہی کھلوتے تے سرکار ہوئی کوئی 2 کنال دور نے تے سپاہیاں جدوں ویکھیا تے ایک وچوں پڑکن لگ پیا اجے سرکار نے کوئی گل نہیں کیتی کوئی بات نہیں کیتی تے وہ دوجے سپاہی پھڑن تے وہ قابو نہ آوے سرکار نے انج کر کے ویکھ کے نا فرمایا مولوی صاحب ہے جی حضور فرمایا مولوی صاحب یہ کوئی حضور کا غلام لگتا ہے ایسی آپ دا انداز تخاطب یہ نہیں فرمایا میرا کوئی مرید ہے اے کوئی میرا مرید ہے پیروں کا نام بھی کوئی آکھے نا تے ہم بھی آکھیں گا مریدہ اے پانی پھڑی ہے ویلا مریدہ انہاں دا تقیہ کلام ہے مریدہ ہاں جی فرمایا یہ کوئی حضور دا غلام لگتا ہے تے انہاں پولیس والوں دے قابو نہیں جی آنا انہاں دے واسطہ روک نہیں ہے گا تے تسی جاؤ تے جا کے پھڑو مولوی صاحب دوڑ کے گئے باقی حضرات بھی گئے جا کے کہندے نے پھر بعد اسی بھی گیا سارے پھڑیا پھڑیا انہوں گھٹیا نپیا سرکار جدوں تشریف لے آئے نا کول تے انہی دیر میں بے ہوش پیا تھلے تے اوتے پولیس والے سارے حیران میں کیا سوچدے ہون گے بھی اج سانوں بجت کراونا جس وقت سرکار کو تشریف لگایا تے وہ اٹھیا اٹھ کے انہیں تے حضور دی دستپوسی کیتی تے او سی حمید خان تھانے دار جڑا سرکار دا غلام سی اصل انہیں ویکھ لیا سی تے ویکھدیاں نال ہی میں کہیا پولیس والیاں نو متعارف کرایا ہوئے گا کہ آ جام جڑا ہے نا آ جام جے مالکاں دی نظر کرم ہو جاوے تے پولیس والیاں نو بھی نصیب ہو جاندا ہے اب نوری جام میں پھر دو آتش ہوئے ہیں اب نوری جام میں پھر دو آتش ہوئے ہیں قطروں کے دل میں پیدا طوفان کر دیا ہے قطروں کے دل میں پیدا طوفان کر دیا ہے قسمت سے کیوں خدا نے سامان کر دیا ہے ساقی کا میں کشوں کو مہمان کر دیا ہے ساقی کا اٹھیا ہوش آئی انہوں گل مکمل کر دی ہوش آئی نا دستبوسی کی تھی حضور کیویں ادھر وہ فرمایا اسی اجازت لینا آیا تو اگے ہور مسئلہ بنایا اے جی حضور حکم ہوئے فرمایا مناظرہ ہے تے اسی اجازت لینی انہیں جناب اس وقت ڈی ایس پی سرکل اتنے بیٹھتا سی سرکار اندر جا کے بٹھایا جا کے درخواست لکھی فارم فل اپ کیتا یہ الفاظ سن محمد حسین انہیں آ کے فارم فل اپ کیتا انہیں
نال درخواست لکھی اٹیچ کر کے جا کے تے سرکار دے چائے پانی پیندیاں تک کوئی اجازت نامہ لے کے آ گیا. سرکار نے ویکھیا جیب چ پایا, فرمایا اتنے مناظرہ ہویا تے ساڈے کول اجازت ہی ہونی چاہیے. اے جی حضور میں گڈی دا انتظام کیتا ہے تے گڈی جائے گی. فرمایا اساں گڈی تے نہیں جانا, عام تانگے تے جاواں گے. اے جی حضور ٹھیک ہے آپ دی مرضی, لیکن تانگا میں منگواواں گا. انہیں تانگا منگوایا, سرکار اتنے تشریف فرما ہو گیا. اگے گیلن دے کول پھاٹک سی بند. سرکار اتوں ہی اترے تے فرمایا ٹانگے والے چل تو واپس اسی اگے پیدل جان گے. سرکار پیدل تشریف لگایا تے جاندیاں جلسہ پکیا. محمد حسین صاحب کہندے نے اتنے سٹیج کے جڑے مولوی انہوں نے بلائے سن تے جس وقت جاندیاں حضور دے نعرے بجے نا تے ایڈے کو جوش تے جذبے نال نعرے انہیں کہ ایک مولوی اتر کے انج کھسکدا میں ویکھیا تے دوجا اتر کے انج کھسکدا ویکھیا. انہیں آ گیا وہ تو بیلی نکل گیا اتوں. سرکار تشریف لگائے, آپ سٹیج تے بیٹھ گئے. اتنے کچھ بھابی یہ مولوی بیٹھے ہوئے سن تے او عبد الرحمان جڑا بھابی سی وہ بھی اتنے سٹیج دے وچ موجود سی. اچانک کی ہوندا ہے, دو ٹانگے پولیس دے جناب پہنچ جاندے. یہ پتہ نہیں اسے تھانے چ آئے یا کوئی اور سی یا وہ پہلے روانہ ہوئے سن. وہ تھانے دار سی جڑا اللہ رکھا تھانے دار سی, چھوٹے قد دا سی, ہاتھ کڑیاں پھڑیاں جناب تے وہ آ کے ادھر کھلو گیا ادھر کھلو. انہوں نے کہا گل سنو, اے جلسہ نہیں ہوئے گا, اندر اجازت نامہ ہی کوئی نہیں ہے گا. جب اجازت نہیں ہے گی تو فتنہ فساد ہو سکتا ہے. یہ جلسہ بالکل اچھی نہیں ہونے دیں گے. تو سرکار پیچھے سنتے سن پہ آپ اسی وقت ہی اٹھ کے نا کھڑے ہو کے سٹیج کی اگلے کنارے دے آگے کھڑے ہو کے آپ نے آخیا تھانے دار صاحب بالکل تصا ٹھیک آ گیا. تھانے دار صاحب میں تھوڑی بات نال اتفاق کرنا, بالکل ٹھیک آخیا ہے. یہ مولوی لوگ کو فساد کھڑا کر سکتے ہیں اور ملک کا امن و امان تباہ ہو سکتا ہے. اور بالکل اصل صرف ہوں دو گلاں کرنی اسی دو صرف گلاں نکیاں نکیاں کریں گے. دوستو بعد بھائی لوگ تسی سارے گھروں کر ہی جا سکتے ہو. اگر اجازت لو گے تو پھر اگلا جلسہ ہوئے گا, ورنہ نہیں ہوئے گا. بس اصل صرف اصل دو گلاں کرنی نے. لو جناب پھر وہ دو گلاں دی تفصیل جڑی سی نا اینج کر کے سرکار نے فرمایا اے ویکھو جی تھاندار صاحب تسی بھی اے بس صرف دو گلاں. وہ تھاندار نا شاید کسی اور دیاں دو گلاں نہ سندا, اور جدوں نازنیناں دے ناظرین اینج کر کے کھڑے ہوئے نا, قد سرو ورگا, چہرہ گلاب دے پھول ورگا, تے میں آکھیا پاویں دلوں آندا ہوے جے تسی پاویں ساریاں ہی سنا لو. انہیں آخیا سی جب 2.5-3 گھنٹے بیان ہوا نا بھی پتو کی دی گل نہیں ہے. 2.5-3 گھنٹے حضور دا بیان ہویا تے سرکار نے جب بیان روکیا تے ایک بابا آندا مینوں پتا سونیا تو تھک گیا ہوے گا, چل تقریر نہ کر, جھٹ کو پچھوں انج کر کے باہ ہی ہلا چھڑیا کر. اینج جھٹ کو پچھوں باہ ہی ہلا چھڑیا کر. سرکار نے دو گلاں فرمایا. ایک تا گل اے کہ پیو کو کڈے گال تے پتر ہو گیا لالی تے بدلہ لے سکتا ہوئے تے لیندا کہ نہیں لیندا. انہاں کہا جی لیندا ہے. سارے مجمع کہا جی پتر بدلہ لیندا حلالی ہوئے تے بدلہ لے سکتا تے لیندا. سرکار فرمایا ساڈے روحانی باپ نے مولانا روم تے مولانا جامی انہاں نے جو گالاں کڈیاں نے انہاں نے اج اسی انہاں دا جواب دیاں گے. فلانا نور محمد سوتری تے فلانا وہ جڑے نے انہاں جو کلام پڑھ کے سرکار نے سنائے نا, گل نو ایک باری شروع ہی کرنا سی. تے جس وقت سرکار نے انج کر کے نہ دے نال مثنوی مولانا روم دا شعر انج اپنے خاص انداز میں چکیا نا, تے اس وقت نا تھانے دار سی نا قد دا پورا جیسی تے اوپر پوے اٹھ کے تے اونوں عبد الرحمان نوں آکھیا اوے عبدو او چل اتھوں نکلدا ہو اپنی ایتھوں لے کے اکریں دفع ہو جے. جے کہنے لگا کہ میں اگر وادی کاٹی کیتی تو میں تکیل دیاں گا, وادی کاٹی کیتی تو میں تکیل دیاں گا, لے کے بندے نکل دے تھا جناب. وہ بھی مانتی کھسک گیا. تے سرکار دا بیان پھر جوں شروع ہویا نا, جوں شروع ہویا پھر کس ایک ہی آکھنا سی جی بس کر دیو. بس پھر وہ زبان حال نال تھانے دار بھی کہہ رہا سی تے سارے ہی کہہ رہا سن اج پتہ لگ گیا ہے کسے ماتیں جو سونا نہ جنیا, کسے ماتیں جو سونا نہ جنیا,
کس ماتے جیا سونا نہ جنیا کس ماتے جہا سونا نہ جنیا کس ماتے جیا او کس ماتے جیا سونا نہ جنیا کس ماتے جیا کس ماتے جیا سونا نہ جنیا 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 کس ماتے جیا سونا کس ماتے جیا کس ماتے جیا کس ماتے جیا سونا نہ دناواں پر کھیا سارا زمانہ دناواں دناواں پر کھیا سارا کل دیا پانکیا چھلا جوانا کل دیا پانکیا او غریباں پہ کسا دیا غریباں پہ کسا دیا پاس بانا غریبوں پہ کلے دیا بانکیا چھلا جوانا کلے دیا بانکیا غریباں بے کساں دیا پاس بانا تیری شفقت بھری نظراں دا جادو تیری او گزرے یاد آندا اے زمانہ او گزرے او گزرے یاد تیری شفقت بھری نظراں دا جادو او گزرے یاد آندا اے کدے فرصت ملے تینوں جمایا کدے فرصت ملے تینوں جمایا کدے فرصت ملے تینوں جمایا میرے دکھاں دیاں سن داستانہ کدے فرصت ملے تینوں جمایا میرے دکھاں دیاں
صبح تے شام ونڈدا منگتیاں نوں صبح تے شام ونڈدا صبح تے شام نہیں مکنا تیرا نہیں مکنا تیرا قلعے دے اگاں جی دوستو جنہیں وضو کرنا کر لو تے میں ایک دو الفاظ دے وچ واقعہ مکمل کر دینا 2.5-3 گھنٹے بیان ہویا نال ایک مسجد سی اہل حدیث بندہ ہے اٹھیا ہوتے ہوتے اٹھ کے انہیں جا کے اذان پڑھ دیتی ٹائم انہوں دے مطابق ہو گیا لیکن اہل سنت دے مطابق یہ ٹائم نہیں سی ہویا جدوں نے اذان پڑھی انتظار کرتا رہا کوئی بندہ بھی جلسے چوں اٹھ کے نہیں گیا اخیر آپ ہی پڑھ کے واپس آ گیا تے سامنے ایک درخت سی تے اون دے نال ٹیک لا کے کھلو گیا ایک لت پیچھے لا لی دوجی دے بھار تے کھلوتا تے سرکار نو کسے بندے دسیا جی اس بندے آ شرارت کیتی آپ نے غور نال ویکھ کے آپ نے فرمایا گھبراؤ نہ یہ چند دنوں بعد ہی تواڈے پیر بھائیاں چ داخل ہو جائے گا چنانچہ وہ بندہ داخل بھی ہو گیا اور پھر جس سن سرکار دا وصال ہویا اسی سن اس بندے دا بھی وصال ہویا جلسہ مکمل ہو گیا نہ کسی نے سرکار نو آکھیا جی رک جو آکھنا کی سی کسی نے ہر ایک دا دل کردا سی بیان جاری رہے نماز اثر ہو گئی کامیاب ترین ہو گیا جلسہ تے اس تو بعد جدو حضور واپس تشریف لیان لگے نا پھر جڑے میزبان سن مولانا محمد عظیم صاحب انہوں نے 100 روپیہ سرکار نو پیش کیتا سرکار نے فرمایا مولوی صاحب ٹھیک ہے تسی رہن دو ہے جی نہیں چلو لنگر وچ پا لیا جائے آپ نے فرمایا مولوی صاحب ایتھے کریپڑ شریف کنا کوئی پند ہے جی 2-3 کلومیٹر ہے گا تے فرمایا اے جو جا کے تے 60-70-100 کلومیٹر تے جا کے لنگر وچ پے گا تے 3 کلومیٹر تے نہیں پیندا آپ دی نہیں سی مرضی لین دی فرمایا ٹھیک ہے نہیں رکھ لو تسی اس تو بعد پھر اگے رات ایک اور جلسہ ہویا اور انتہائی کامیاب دورہ رہا سرکار دا دوستان عزیز کوئی ایک خواہش نہیں سرکار دی بے شمار ارادت منداں دے بارے خواہشات نے میرے کو جس حد تک ہو سکیاں نے میں اس کتاب دے اندر ریٹن پیٹنٹ جڑیاں چیزاں نے الحمدللہ شامل کر دیتیاں نے اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے